بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسنین وائس کے سامعین کو خلوص برا السلام علیکم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس پر راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو دوستو، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت اپنا لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی کفالت اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو اس محراب میں ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے اندر سے یہ کرامت نمودار ہوئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردیوں میں پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی اور بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان بے نیازی کے باوجود اس کے کہ اب تک ان کو کوئی فرزند نہیں ملا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے، اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے موسم کا پھل ختم ہو چکا، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا مقبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند عطا فرمایا جس کا نام خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ اور قرآن پاک میں یہ واقعہ یوں بیان ہے کہ جب زکریا اور اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے اور اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا کہ اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولیں کہ وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکار کر زکریا اپنے رب کو بولا، اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے اور وہ بھی بے موسمی پھل۔
یہ ان کی بہت ہی عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوند عزوجل کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم برسہ برس تک رہا ہے وہاں بھی ضرور دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے پاس مشکل ہو جاتا تو میں بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان ان کا وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تو میری مراد بر آتی اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔